بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ سب سے پہلے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس معصوم کی اس ماہ مبارک صیام میں آمد ہے اور جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی یہ مہینہ ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے حضور سرور کائنات نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کبھی شب عید جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لباس کی فرمائش کرتے ہیں، کبھی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ نانا جان آج تو سارے بچے اپنے اپنے ناکوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس کوئی ناکہ نہیں ہے۔ کبھی رسول اللہ کی دوش پر بیٹھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے زانو پر بیٹھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی زلفیں ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی رسول اللہ مسکرا کے ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور زمانے سے کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ انہی امام حسن علیہ السلام جن کی آمد کا یہ مہینہ ہے، آمد کی تاریخیں چل رہی ہیں، امام حسن علیہ السلام وہ ہیں اللہ کہ اللہ نے ان کو علم جو عطا کیا، زمانہ محو حیرت ہے اور زمانے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے جو علم غیب امام معصوم کو عطا کیا، ایک شخص ہے وہ امام رسول اللہ کا مخالف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ اس کے قبیلے والے بھی چاہتے ہیں، اس کے قبیلے والوں نے اس کو تیار کیا، اس کو کچھ دولت دی، کہا کہ تو جس قبیلے میں جس لڑکی سے کہے گا اس لڑکی سے میں تیرا عقد کروا دوں گا، اس لڑکی سے تیری شادی کرا دوں گا، تو جا کے رسول اللہ کا محمد کا سر لے آ۔ وہ شخص تیار ہو جاتا ہے اور جب تیار ہو جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو پیر میں ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگی تو خون بہا، اور جب خون بہا تو وہ پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، میرے پیر سے خون کیوں بہا، ٹھوکر کیوں لگی، اور آگے بڑھا تو ایک سیاہ آندھی ملی۔ وہ مدینہ کا راستہ بھول کے کہیں اور نکل گیا، کبھی مدینہ گیا نہیں تھا اس سے پہلے۔ وہ چلتے کسی صورت سے مدینہ پہنچا، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے، مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینہ میں پوچھتا ہے مسجد النبوی کو پوچھتا ہوا مسجد النبوی میں داخل ہو جاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کسی نے اس کو روکا نہیں، کسی نے اس کو ٹوکا نہیں، کسی نے اس کو منع نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تو نیزہ لے کے شہر رسول میں کیا کر رہا ہے، یہ تو نیزہ لے کے مسجد النبوی میں کیا کر رہا ہے۔ وہ نیزے کو لیے ہوئے مسجد النبوی میں آتا ہے، کہتا تم میں محمد کون ہے؟ اور رسول اللہ کی زانو پر ایک کمسن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ وہ کمسن شہزادہ رسول اللہ کے زانو پر بیٹھا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا او فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا، او فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ وہ گھبرا گیا کہ میں مدینے پہلی دفعہ آیا ہوں، مدینے میں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے، مدینے میں کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، یہ بچہ کون ہے جو مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، میرے دادا کو بھی جانتا ہے۔ کہا کہ جب تو قتل محمد کے واسطے اپنے گھر سے نکلا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، تیرے پیر سے خون بہا۔ کہتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، مگر اس کو تمہیں کیسے معلوم ہے، اس بچے کو کیسے معلوم ہے؟ پھر کہتا ہے کہ جب میں آگے بڑھا تو وہ بچہ فرماتا ہے کہ جب تو آگے بڑھا تو تجھے ایک تیز آندھی ملی اور گرد و غبار، جس کی وجہ سے تو مدینہ کا راستہ بھول کے کہیں اور نکل گیا۔ تو کہنے لگا یہ بچہ کون ہے جو غیب کی باتیں بتا رہا ہے، جو آنے والی، جو کل گزر گئی باتیں وہ بتا رہا ہے، جو یہاں بیٹھ کے سب جانتا ہے۔ تو کسی نے کہا تم جس محمد کو سر لینے آئے ہو، جس محمد کو قتل کرنے آئے ہو، یہ اس کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس نے نیزے کو ہاتھ سے پھینکا، کہا اے محمد آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ تو حضور سرور کائنات نے کہا کہ تجھے کون سی شے ہے جو کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ تو بتا کہ کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اس بچے کا علم غیب کلمہ پڑھوا رہا ہے کہ جس گھر کے بچے ایسے ہیں تو اس گھر کے بزرگوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں امام حسن علیہ السلام، اور یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا علم کہ تلوار نے کلمہ نہیں پڑھوایا، امام کے علم نے کلمہ پڑھوایا۔ اور امام حسن علیہ السلام کا یہ علم تھا کہ اس نے نیزہ پھینکا، نیزہ پھینکنے کو مجبور ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے۔ یہی امام حسن علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک شخص مسجد النبوی میں آتے ہیں، سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، پلکیں سفید، بھویں سفید، کمر جھکی ہوئی، آ کے اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ اب جو اللہ کے رسول کو سلام کیا، کچھ رسول اللہ سے سوال کیے، تو رسول اللہ نے بچے کو زانو سے اتارا، الگ بٹھایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بچے سے پوچھ لیں۔ وہ شخص ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اس بچے کی طرف گھومے اور اس بچے سے سوال کرنے لگے جو رسول اللہ سے کرنے آئے تھے، وہ اسی بچے سے سوال کرنے لگے۔ وہ بچہ سوالوں کا جواب دیتا گیا۔ جب سارے سوالوں کا جواب دے چکا تو یہ رسول کو سلام کر کے جانے لگے، تو رسول اللہ نے کہا کیا آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ کہا کہ بے شک میں مطمئن جا رہا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ تو کہا کہ یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر ہمارے پاس علمی سوال لے کے آتے ہیں،
میں ان کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ آج میں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کی طرف ان کو متوجہ کر دیا، اور میرے بیٹے حسن ابن علی نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، اور یہ یہاں سے مطمئن جا رہے ہیں۔ زمانہ پہچانے یہ خضر کون ہے، یہ خضر پیغمبر ہیں کون۔ موسیٰ کو اپنے علم پر ذرا سا غرور ہوا تو آواز آئی، موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں۔ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے زمین پر سر جھکا کے رہو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین پر اس طریقے سے نہ چلو کہ زمین پر تم کسی کو پریشان کرو۔ کہا موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی، وہاں جا کے کچھ سیکھو۔ موسیٰ گئے، ان کی ملاقات جناب خضر سے ہوئی۔ جناب خضر سے کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ کہا موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم سوال نہ کرنا۔ غرض کہ جناب موسیٰ نے سوال کیے۔ آپ سب جانتے ہیں پورا واقعہ کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر ایک کشتی سے دریا کو پار کرنے لگے تو جناب خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ جب چھید کیا تو موسیٰ نے کہا کشتی میں چھید کیوں کر دیا؟ کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے منع کیا تھا کہ تم سوال نہ کرنا، تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ ایک دوسرے قریے میں پہنچے، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی۔ ان لوگوں نے نہ عزت کی نہ احترام کیا۔ دو نبی موسیٰ و خضر جیسے بڑے نبی آتے ہیں اور نہ کوئی احترام کیا۔ اللہ اللہ۔ تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کہا آؤ موسیٰ چلیں اس دیوار کو اٹھا دیں۔ دیوار بنا دی۔ کہا اچھی خاصی دیوار آپ نے کیوں بنا دی؟ کہا چلو موسیٰ ایک دوسرے قریے میں چلتے ہیں۔ دوسری بستی میں پہنچے، وہاں جا کے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک تماچا مارا، وہ مر گیا۔ کہا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں مارا؟ کہا کہ تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ زمانہ پہچانے کہ یہ موسیٰ ہیں جن کو خضر اپنی شاگردی میں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ دونوں نبی ہیں پائے کے، موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کر رہے ہیں، مگر امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے سوال کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا علم، اور یہی امام حسن علیہ السلام ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ مولا کائنات نے کہا نہیں تو میری رعایا میں سے نہیں ہے، تو شام سے جا رہا ہے، تجھے حاکم شام نے بھیجا ہے۔ جن کی تلوار 70 نسلیں دیکھ لیتی ہو، اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی۔ کہا کہ یہ بتائیے کون سی شے کی شے غالب ہے؟ کہا میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، اس میں جس سے دل چاہے پوچھ لو۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، کہتا ہے آپ بتائیے کون سی شے کی شے غالب ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو، پتھر پہ لوہا غالب ہے جو پتھر کو تراشتا ہے، لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو گلاتی ہے، آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی پہ ابر غالب ہے جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے، ابر پہ ہوا غالب ہے جو
ابر کو اڑایا کرتی ہے، اس ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو ہواؤں کو چلایا کرتا ہے، اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے، اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ سنو، ہم فرزند غالب و کل غالب، ہر سوال پر غالب ہیں۔ اگر کائنات سوال بن کے آ جائے تو ہم ہر سوال کا جواب اس طریقے سے دیں گے جیسے مجھ سے سوال نہ بھی کیا گیا ہو۔ اللہ اللہ، میں حضرت امام حسین علیہ السلام اردو ٹی وی چینلز کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا انشاءاللہ آپ کو امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں خوش و خرم رکھے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل انشاءاللہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔